ساکن یا آ جائے. دو صورتیں، ان سے پہلے زیر آ جائے یا ان سے پہلے یا ساکن آ جائے. تو ہما کو ہما لکھا اور پڑھا جاتا ہے، ہما سے وہ ہما ہو جاتا ہے. ہم ہم بن جاتا ہے اور ہننا ہننا بن جاتا ہے. ہما ہم اور ہننا یہ ہما ہم اور ہننا ہی ہے. بس صرف وجہ یہ ہے کہ ان سے پہلے والے حرف کی حرکت آپ نے نوٹ کرنی ہے، یا تو زیر ہوگی تو یہ ہما ہم اور ہننا لکھے گئے ہیں، یا پھر ان سے پہلے یا ساکن آ جائے گی. ٹھیک، ایگزامپل آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. کتابہم نارمل، ان کی کتاب، ان سب کی کتاب. اب آپ کا مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ کتابہم، وہ ہم ویسے کا ویسے ہی رہا، کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جب آپ کا مضاف حالت جر میں جائے گا کتابی، تو اب یہ ہم جو ہے یہ ہم میں چینج ہو جائے گا، کتابی ہم، کیونکہ ہم سے پہلے زیر آ گئی. تو یہ تینوں جگہ پہ ہم یہی ہے، ہم ہم ہم. یہ نہیں ہوا کہ وہاں پر یہ حالت رفع میں تھی اور یہاں پر جر میں چلی گئی. تینوں جگہ پہ جر میں ہی ہے. یہ ہم کی ضمیر اٹیچ ضمیر ہے جو کہ حالت جر والی ضمیر ہی ہے. اور ایک لفظ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اب جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پڑھتے ہیں نا. علیہم، اصل میں یہ علیہم ہی ہے، اصل میں علیہم ہی ہے. اور قرآن مجید کی جو مختلف قراءات رائج ہیں، آپ جانتے ہیں قرآن مجید مختلف قراءتوں میں پڑھا جاتا ہے. اس میں ہمارے ہاں جو حفظ کی قراءت رائج ہے برِ صغیر میں، وہاں پر اسے علیہم پڑھتے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک میں اسے علیہم ہی پڑھا جاتا ہے، بالکل اس اوریجنل ساؤنڈ کے ساتھ ہی، علیہم. ہم حفظ میں اس کو علیہم پڑھتے ہیں. کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مختلف قراءت کے حوالے سے بھی میں تلاوت سناؤں گا اور وہ واضح فرق آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا. علیہم، ہم سے پہلے یا ساکن آ گیا تو اس کو ہم پڑھا گیا. کلیئر ہوگی جی بات؟ ایک ایگزامپل اور کر لیں بیتن کے ساتھ. بیتو ہم، بیتا ہم، بیتی ہم. اب کوشش کرنی ہے آپ نے کہ کتابہ، کتابہما، کتابہم، ٹھیک، کتابہا، کتابہما، کتابہن. ان صرف تھرڈ پرسن کے ضمائر کو آپ نے، یہ سارے ضمائر مرکب اضافی ہم نے بولے ہیں حالت رفع میں، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن. یہ حالت رفع کنسٹرکشن ہے. حالت نصب میں کوشش کریں، مشکل ہو جائے گا، ابھی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. کتابہ سے کیا بن گیا؟ کتابہ. ٹھیک، مثنیٰ کے لیے کیا بن گیا؟ کتابہ ہما، کتابہ ہم، کتابہ ہا، کتابہ ہما، کتابہ ہن. حالت جر میں کتابی ہی، کتابی ہما، کتابی ہم، کتابی ہا. واحد مؤنث ضمیر کو کچھ نہیں ہوگا. کتابی ہا، کتابی ہما، کتابی ہن. اب وہ ہم سے میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ہے. اب یہ ہما اور
جو ہنہ چینج ہوتا ہے ہما اور ہنہ میں، یہ بڑی آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. کتابہن، کتابہن، کتابی ہنہ. تو اس کو نوٹ کریں آپ بس. ہنہ، ہنہ میں کب تبدیل ہوا؟ جب اس ہنہ سے پہلے زیر آ گئی، یا پھر کہیں یا ساکن آ جائے تو بھی یہ ہوگا. اسی طرح کتابہما، کتابہما، کتابی. قرآن مجید پڑھتے ہوئے اکثر کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خاص طور پہ واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے اس کے حوالے سے تو آپ لازماً کنفیوز ہوتے ہوں گے. کہیں اس پر پیش ہوتا ہے سیدھا، کہیں الٹا پیش ہوتا ہے، کہیں زیر لکھی ہوتی ہے، کہیں کھڑی زیر ہوتی ہے. تو اس کا اصول بھی الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو الٹے پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اس ہو سے پہلے زیر آ جائے تو کھڑی زیر کے ساتھ، اس ہو سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس کو ہم سیدھی زیر کے ساتھ لکھیں گے، اور اگر اس ہو سے پہلے کوئی ساکن حرف آ جائے یا الف آ جائے تو ہم اس کو سادے پیش کے ساتھ ہی لکھیں گے. سب کی ایگزامپلس ہو گئی ہیں، صرف ایک الف والی ایگزامپل جو ہے وہ رہتی ہے، وہ آپ کو ایگزامپل ابھی میں دیتا ہوں. اس کی دو کتابیں. آپ کا مضاف اب دو کتابیں ہیں. دو کتابوں کی عربی کتابانی. کتابانی جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا الف لام کے بغیر اور ہلکے رام کے ساتھ کتابہ. اب ضمیر ہم نے استعمال کرنی ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر، یہ والی استعمال ہوگی. اب اس پر سیدھا پیش آنا ہے، زیر آنی ہے، کھڑی زیر آنی ہے، الٹا پیش آنا ہے. اس کا اصول کیا ہے؟ اگر اس ہو سے پہلے الف آ جائے تو نارمل پیش جو ہے وہی استعمال ہوتا ہے. کتابہ ہو، کتابہ ہو. قرآن مجید میں کنسٹرکشنز جو استعمال ہوئی ہیں ایک دو آپ کے سامنے اس کی بھی ایگزامپلس رکھ لیتا ہوں. اس کی پہلے ایک حدیث کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس کی دونوں آنکھیں. جی، عینن ایک آنکھ ہوتی ہے، اگر دو ہو جائے تو عینانی. عینانی مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا تو عینا اور ضمیر ہو، عینا ہو. اس کی دونوں آنکھیں. تو نبی قسم کی جو حدیث ایک ہمارے سبق میں چل رہی ہے کہ آپ سب نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک کیٹیگری آپ سب نے یہ بتائی ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایک ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا. اللہ کو تنہائی میں یاد کرنا آسان کام نہیں. تنہائی میں اللہ آپ کو یاد آئے، پھر صرف یاد ہی نہیں کرنا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اس کی دونوں آنکھیں عَيْنَاهُ، تو حدیث میں الفاظ ہیں فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑیں. بہت مشکل کام. انسان مجمع میں رو پڑتا ہے، جی ہوتا ہے نا. اکثر کوئی تقریر ایسی ہوتی ہے، کوئی بیان ایسا جذباتی قسم کا ہوتا ہے، کوئی دعا اتنی دل کو اثر کرنے والی ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل ہی پڑتے ہیں. لیکن تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا، جتنا مشکل کام اتنا بڑا انعام. پھر ایک انسٹرکشن قرآن مجید کی، اس کے دونوں ہاتھ. جی، یدن ایک ہاتھ، دو ہاتھ، یدانی. اور یدانی جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا تو نون ڈراپ ہو جائے گا. یدا ہو، اس کے دونوں ہاتھ. تو آپ کی سورۃ النبا جو ہے اس کی آخری آیات ذرا ذہن میں لائیں. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تو تمہیں
قریب والے عذاب سے خبردار کر دیا. یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھے گا ما قدمت یداہ، جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. اور کافر کیا کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. تو یداہ اس کے دونوں ہاتھ، عیناہ اس کی دونوں آنکھیں. اور یہ میں نے آپ کو صرف اس قاعدے کو پکا کرنے کے لیے کہ اس ہو سے پہلے اگر الف آ جائے تو اس کو نارمل جو اس کے پیش آتا ہے اس کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. باقی ضمائر حاضر کے اور متکلم کے وہ ویسے کے ویسے استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ تھا ہمارا مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.